السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس بات کو واضح کریں گے کہ صحابہ کرام کے اوپر کسی بھی قسم کی تنقید کرنا کیوں حرام ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے اصحاب کو چنا۔ تو صحابہ کرام اللہ جل شانہ کا انتخاب ہیں، اور کسی چیز کے اوپر بھی جب اعتراض کیا جاتا ہے تو اس میں دو چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک چیز ہوتی ہے وہبی، ایک چیز ہوتی ہے کسبی۔ وہبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائی ہو، اور کسب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اپنی محنت سے اپنی کوشش سے حاصل کرے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی وہبی چیز کے اوپر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اعتراض کیا جا سکتا ہے تو کسبی پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ تو جس طرح نبوت یہ ایک وہبی چیز ہے، اس کے اوپر کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا، اسی طرح جس کو یہ عطا کی گئی نبوت، اس ذات کے اوپر بھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ ذات اور جس کو نبوت عطا کی گئی یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ وہبی ہیں۔ اور اسی طرح صحابی ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے وہبی ہے، یہ کسبی نہیں ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کسبی چیز کے اوپر، اور جو شخص جو شخص وہبی منصب پر فائز ہو اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ تو صحابہ کرام کی جو ذات ہے اور شخصیات ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ وہبی ہیں۔ لہذا اصول کے مطابق صحابہ کرام کے اوپر کسی بھی قسم کا اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام کی ذات کے اوپر اعتراضات کرنا یہ انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے، اسی طرح صحابہ کرام کی ذات اور اشخاص کے اوپر اعتراض کرنا انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے یہ صحابی ہیں، اور جس طرح اللہ نے اپنے نبیوں کو فرمایا کہ یہ میرے رسول ہیں۔ تو اللہ نے رسول کی نسبت اپنی طرف کی، اور صحابہ نے، اللہ کے نبی نے صحابہ کی نسبت اپنی طرف کی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ بات بالکل ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اعتراضات کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں فلاں تاریخی کتاب کے اندر جو ہے یہ بات آئی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ صحابہ کرام کی جو اشخاص ہیں یہ تاریخی اشخاص نہیں ہیں، اور صحابہ کرام کو اگر پرکھنا ہے تو تاریخ کے اوپر نہیں پرکھا جائے گا۔ صحابہ کرام کی جو ذات ہے، اشخاص ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ قرآنی اشخاص ہیں، اور قرآن کے مقابلے میں قرآن کو لایا جاتا ہے۔ اور یہ اصول یہ ہے کہ قرآن کے مقابلے میں اگر کوئی آیت بظاہر قرآن کے مخالف آ گئی ہو تو اس کو تطبیق دی جائے گی، اس میں کوشش یہ کی جائے گی کہ ان دونوں پہ عمل ہو جائے۔ اور اگر قرآن کے مقابلے میں حدیث کے خلاف آ جائے، ہوتی خلاف نہیں ہے لیکن بظاہر خلاف نظر آ رہی ہو، تو اس میں تطبیق دی جائے گی۔ اگر تطبیق نہ دی جا سکتی ہو تو پھر قرآن کے مقابلے میں حدیث کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کا درجہ بڑھ کے ہے۔ جب قرآن کے مقابلے میں حدیث کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے، اور صحابہ کرام کی ذات یہ کیا ہے؟ یہ اشخاص، یہ قرآنی اشخاص ہیں، تو ان کے مقابلے میں اگر کوئی تاریخی کتاب آ جائے تو اس کی حیثیت کو قرآن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ صحابہ کرام ہمارے لیے دلیل ہیں، ہمارے لیے رہنما ہیں، یہ قرآن بالکل واضح ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں اللہ ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ فرمایا ان کے ایمان کو ہم نے معیار بنا دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا صحابہ کرام کے اوپر کسی بھی طرح سے اعتراض کرنا جائز نہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جو اشخاص ہیں یہ کیا ہے؟ وہبی منصب کے اوپر فائز ہیں۔ دوسرا یہ ہے یہ قرآنی اشخاص ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو معیار ایمان قرار دیا۔ چوتھا یہ ہے کہ اللہ کا انتخاب ہے۔ ساری چیزیں دیکھیں تو صحابہ کرام کے اوپر اگر کسی تاریخی روایت کے اعتبار سے صحابہ کے اوپر تبرہ کرنا کسی بھی قسم کا جائز نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی اس بندے کے اوپر جو اللہ کے نبی کے صحابہ کے اوپر تبرہ کرے، اور آپ نے فرمایا کہ اس بندے کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام انسانیت کی لعنت ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کا خود بھی دفاع کریں اور صحابہ کرام کے دفاع کے اندر آواز اٹھانے والوں کے ساتھ اپنی آواز اٹھائیں، اور اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام سے بغض رکھنے والوں کے ساتھ بغض رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔